لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اذان گرامی، قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، جنہوں نے اللہ اور رسول کو تکلیف دی ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، پروردگار عالم ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. اور پروردگار عالم نے ان کے لیے ایک سخت قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ اپنے اختتامی مراحل کے اندر ہیں، اور اسی مناسبت سے 6 روزہ مجالس یعنی 3 دن کی مجالس کا سلسلہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ کے اعتبار سے پیش کیا جائے گا. اور ان 3 گفتگو کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے عطائے فاطمۃ الزہرا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہستی ہے، جو مقام ہے، اور ان کے توسط سے ایک مومن کو جو عطائیں ملی، اب وہ چاہے عطائیں سیکھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عطائیں دعاؤں کے اعتبار سے ہو،
چاہے وہ عطائیں صحیفے کے اعتبار سے ہوں. جناب زہرا کی شخصیت، وہ شخصیت کہ جس کو رسول خدا نے جس انداز میں لوگوں تک پہنچایا، اگر لوگ اسی انداز میں زہرا کے مقام کو لے لیتے تو آج سب کی زندگی بہتر ہو چکی ہوتی. لیکن رسول خدا کے بعد ہی لوگ جناب زہرا کے اس مقام کو بھول گئے. انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی. تو عزیزان گرامی، جناب زہرا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اگر اس مقام کو سمجھنا ہے تاریخ کو جا کر پڑھیے. پہلے تو جناب زہرا کی شخصیت کو دیکھیے کہ کتنی بلند شخصیت ہے، کتنا بلند مقام ہے کہ رسول خدا جس انداز میں جناب زہرا کے مقام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور واقعاً اس شخصیت سے نکلا ہوا ایک ایک عمل، اس شخصیت سے نکلی ہوئی ایک ایک چیز ہم سب کے لیے ایک عطا کی حیثیت رکھتی ہے. اگر زہرا کسی مقام پر حسنین کی تربیت کر رہی ہیں، اپ برنگنگ کر رہی ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے عطا کی حیثیت ہے، گفٹ کی حیثیت ہے کہ سیدہ بتا رہی ہیں بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے. اگر جناب زہرا کسی مقام پر مولا کائنات کے ساتھ ایک رشتے کو، ایک تعلق کو جس انداز میں برقرار رکھتی ہیں، گویا جناب زہرا کی یہ بھی ایک عطا ہے. عورت کو سکھا رہی ہیں کس طریقے سے مرد کی عزت کرنی ہے، کس طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگر جناب زہرا اپنے بابا کے ساتھ جس انداز کی زندگی گزار رہی ہے، یہ بھی عطا ہے جناب سیدہ. یاد رکھیے اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ مجھے جناب سیدہ کی عطائیں کہ جو جناب زہرا نے اس امت کے اوپر کی، اس امت کو جس انداز میں فائدے پہنچائے، اس پر مختلف انداز میں بات کرنی. کچھ عطائیں زہرا کی وہ ہیں کہ جو مالی اعتبار سے اس امت کے لیے اسی دور کے اندر جناب زہرا نے کر دی. کچھ عطائیں جناب زہرا کی ایسی ہیں کہ جو جناب زہرا نے عملی طور پر ہم سب کے لیے پیش کر دی. کچھ عطائیں ایسی ہیں کہ جو جناب زہرا نے رسول خدا سے دعاؤں کے ذریعے سے جو عطائیں مومنین کو دے دی. یاد رکھیے ایک ایک عطا، یہ سارے کے سارے وہ گفٹ ہیں کہ جو جناب زہرا نے آپ کو دیے، جو جناب زہرا نے ہمیں مہیا کیے. یہ ایک ایک عمل کے جو جناب زہرا کی زندگی سے صادر ہو رہا، جو جناب زہرا انجام دے رہی، ہر عمل کے اندر ایک مومن کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے وہ گفٹ ہے، وہ بلیسنگ ہے کہ جو جناب زہرا اسے عطا کرتی ہوئی جا رہی. اگر کسی مقام پر حسنین کی تربیت کر رہی ہیں تو ذرا جا کر دیکھیے کس انداز میں جناب زہرا تربیت کر رہی ہیں، کیا پیغام دے رہی ہیں جناب زہرا. جائیے حسنین کی تربیت دیکھیے، امام حسن و حسین علیہ السلام ان کی تربیت کے انداز کو دیکھیے. آج کیا واقعی وہ تربیت کا انداز ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر رائج کیا، نافذ کیا؟ حسنین رسول خدا کے پاس جاتے ہیں، درس پڑھ کے آتے ہیں. جناب زہرا کے عمل کو دیکھیے، واقعی ساری کی ساری معصوم ہستیاں ہیں. جناب زہرا خود معصوم، حسنین علیہ السلام خود معصوم، جس سے سیکھ رہے ہیں وہ بھی معصوم. یہ ساری کی ساری معصوم ہستیاں ہیں، کسی مقام پر خطا کی گنجائش نہیں ہے. اب جب خطا کی گنجائش نہیں ہے تو کیوں جناب زہرا سلام اللہ علیہا بچوں کو بلا کر پوچھتی ہیں کہ بتاؤ آج کیا پڑھا، بتاؤ آج کیا سیکھا؟ پردے کے پیچھے مولا کائنات کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. یہ تربیت جناب زہرا بتانا چاہ رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو جب پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہو. واقعی یہ سارے کے سارے پیغام ہیں. آج کتنے ایسے پیرنٹس ہیں جو پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے کہ آج کیا پڑھ کے آئے. نہیں معلوم آج دنیا کے اندر جس انداز میں تعلیم و ترقی بڑھتی جا رہی ہے، بچہ کیا سیکھ رہا ہے، کس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، ماں باپ کو نہیں معلوم. پوچھیں کہ کیا پڑھا. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ کو بھی سیکھنے کو مل جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب غلط پڑھ کے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ بچے کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، پتہ چل جائے گا. جناب زہرا اس مقام پر کہ جو عصمت کا مقام ہے، جہاں پر غلطی نہیں ہو سکتی، اس مقام پر اس عمل کو انجام دے کر بتا رہی ہیں کہ دیکھو تربیت کا مرحلہ یہ مرحلہ ہے. یہ ساری کی ساری عطائیں جناب سیدہ ہے. سیکھو، سیدہ کے عمل سے سیکھو. واقعی مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کو اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زہرا کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے
ہماری زندگی کے تمام معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جناب زہرا کے مقام کو کتنا بلند رکھا، رسول خدا نے جناب زہرا کے مقام کو کس انداز میں بتایا، یہ ساری کی ساری وہ کیفیتیں ہیں کہ جو ایک مومن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مومن کے لیے سیکھنے کا مقام ہے۔ رسول خدا سلمان فارسی کو جناب زہرا کے مقام کو بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، عطائے جناب سیدہ کو سمجھنا ہے تو مقام و کمال جناب سیدہ کو سمجھیے کہ بی بی کیا دینا چاہ رہی ہیں اور بی بی کیا کیا دے سکتی ہیں۔ اس دربار سیدہ کے اندر آ کر تو دیکھو، پھر معلوم چلے گا کہ کس انداز میں جناب زہرا نے تم پر کتنی مہربانیاں کی ہیں، جناب زہرا نے تمہیں کیا کیا عطا کیا ہے۔ رسول خدا سلمان فارسی کو بلاتے ہیں، سلمان فارسی کو حدیث ارشاد فرماتے ہیں، یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے دل میں محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی رسول خدا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور واقع کسی بھی کل سے جز کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، رسول کی ذات سے فاطمہ الزہرا کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ جز ہے کہ جس جز کی وجہ سے خوشبو بھی ایک ہی ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ کس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ حدیث قصہ پڑھیے، پنجتن کی ساری ہستیوں میں سے جو لوگ آ رہے ہیں، آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آتے ہیں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، کہ ہم آپ کے پاس سے رسول خدا کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ صرف رسول کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ بلکہ اگر دوسرے انداز میں بات کروں تو ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی خوشبو تو سب سے زیادہ بچے کو مانوس ہوتی ہے۔ جب حسنین اس مقام پر پہنچ رہے ہیں تو فقط یہ جملہ کیوں کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ آپ کی خوشبو بھی آ رہی ہے، نانا کی خوشبو بھی آ رہی ہے؟ کہتے ہوئے نظر آتے جدی رسول اللہ، رسول اللہ کی خوشبو نظر آئی ہے۔ مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے کہ یاد رکھیے یہ ساری کی ساری ہستیاں ایک ہی نور کا ثمر ہیں، ایک ہی درخت کے پھول ہیں، اور جو درخت ہے اس کی خوشبو ایک ہی ہے، لہٰذا پورے کے پورے مقام پر ایک ہی خوشبو موجود ہے، اور جو بنیادی خوشبو ہے وہ رسول خدا کی خوشبو ہے۔ فاطمہ الزہرا جزء رسول اللہ ہے، خوشبو وہی ہے۔ جزء رسول کی خوشبو کل سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ الزہرا اپنے باپ کے لیے راحت کا باعث ہیں، اپنے بابا کے لیے سکون کا باعث ہیں۔ رسول خدا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا جو جز ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سرنامہ کلام کے اندر سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتا ہے پروردگار عالم کی لعنت ہے اس پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے والے ہیں کون؟ یاد رکھیے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے والے وہ ہیں جنہوں نے جناب فاطمہ الزہرا کو اذیت پہنچائی، کیونکہ جو جناب زہرا کو اذیت پہنچا رہا ہے گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے رسول خدا کو اذیت پہنچائی۔ رسول خدا سلمان فارسی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، جو میری بیٹی سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ ومن ابغضها فہو فی النار، جو زہرا سے بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے۔ یاد رکھ لے دنیا، جناب زہرا سے بغض رکھنے والا شخص جہنمی ہے۔ جنت کا خیال بھی دل سے نکال دے کہ جس کے دل میں بغض فاطمہ الزہرا موجود ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ملکہ جنا ہے فاطمہ الزہرا۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، جناب زہرا کی محبت 100 سے زیادہ مقام پر کام آنے والی ہے۔
اور ایسر ذالک، اس میں سے سب سے کمتر ترین جو مرحلے ہیں وہ مرحلے ہیں جو انسان کی زندگی میں مشکل ترین مرحلے تصور کیے جاتے ہیں۔ آج جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ کیا کہا جاتا ہے؟ پل صراط کا مرحلہ سخت ہے، محشر کا میدان سخت ہے، قبر کا مرحلہ سخت ہے، موت کا مرحلہ سخت ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ سخت ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہم سنتے ہیں، موت کے بارے میں جب باتیں سنتے ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں جو سب سے کمتر مرحلہ ہے، جو سب سے چھوٹا مرحلہ ہے، وہ مقام ہے موت کے وقت زہرا کام آئیں گی۔ موت کے وقت، قبر کے وقت محبت زہرا کام آئے گی، پل صراط کے وقت محبت زہرا کام آئے گی، محشر کے وقت محبت زہرا کام آئے گی، میزان کے وقت محبت زہرا کام آئے گی، حساب و کتاب کے وقت محبت فاطمہ زہرا کام آئے گی۔ سلمان فارسی کو جناب زہرا کے مقام و منزلت کو بتا رہے ہیں، اور پھر فرماتے جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ مختلف مقامات پر رسول اللہ کے یہ جملے موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ مقام فاطمہ الزہرا کو سمجھ لو۔ جب مقام فاطمہ الزہرا کو سمجھو گے اس کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ عطا فاطمہ الزہرا کیا ہے۔ جو خدا کی اتنی محبوب ترین ہستی ہو، جو خدا کی اتنی مقرب ترین ہستی ہو کہ پروردگار عالم اس کی تکلیف کا اتنا خیال رکھ رہا ہو کہ جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، تو پھر یہ مقام کتنا بلند ہوگا جناب زہرا کا، اور اس کی دی ہوئی عطا کتنی بلند ہوگی۔ یاد رکھیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر وہ گھر ہے کہ جس میں ہر کسی نے دینا سکھایا، ہر کسی نے عطا کرنا سکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان عطاؤں کو قبولیت کے اس مرحلے پر پہنچا دیا کہ جہاں سے پروردگار عالم نے ان ہستیوں کے لیے آسمان سے چیزیں نازل کرنا شروع کر دی۔ یاد رکھیے کوئی بھی بلند مقام تکلیفوں کو برداشت کیے بغیر نہیں ملتا۔ جناب زہرا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، انشاءاللہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کی شب جمعہ بھی ہے، انشاءاللہ آخری میں ایک روایت جمعے کے اعتبار سے جناب زہرا کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جناب زہرا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، سمجھ میں آئے گا کہ جناب زہرا نے کس قسم کی تکالیف کو برداشت کیا۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے علی بھی خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، زہرا بھی خدا کی راہ میں قربان کر رہی ہیں، اور واقعا کس انداز میں یہ ایثار کیا جا رہا ہے، کس انداز میں خدا کی راہ میں یہ قربانی دی جا رہی ہے۔ زہرا کے گھر کا ایک ایک فرد یہ عطائے جناب سیدہ ہے۔ سورہ حل عطا ایسے ہی نازل نہیں ہو رہا، یہ عطائے جناب سیدہ پروردگار عالم کو اتنی پسند آ رہی ہے کہ سورہ حل عطا نازل ہو رہا، اور پورے گھر کا انداز یہی ہے، پورے گھر کا عالم یہی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا کی خدمت میں حبش سے ایک تحفہ آیا، حبشہ سے ایک تحفہ آیا، اور ایک ایسی چادر ہے کہ جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہے، بہترین قسم کی چادر۔ رسول خدا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ چادر میں اسے تحفہ دوں گا کہ جو اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک طرفہ نہیں ہے، ورنہ تو ہم میں سے ہر کوئی دعوے دار بن کے کھڑا ہو جائے کہ ہم بھی اللہ رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی تحفے ملنے چاہیے، ہمیں بھی مال ملنا چاہیے۔ یہاں پر رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس فرد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہر کسی کے دل میں تمنا تھی کہ رسول خدا یہ مال مجھے دے، لیکن رسول خدا کی زبان پر جملے آتے ہیں تو کیا آتے ہیں؟ رسول اللہ پوچھتے ہیں این علی، علی کہاں پر ہے؟ علی کو بلاؤ۔ وہ سونے سے بنی ہوئی تار والی چادر رسول خدا مولا کائنات امیر المؤمنین کے ہاتھ میں ہدیے کے طور پر دے دیتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ باتیں جو بتائی جاتی ہیں کہ مولا کائنات کی زندگی بڑی سختی کے اندر گزر رہی تھی، تو اتنے تحفے ملے، مولا نے کیا کیا؟ روایت کے جملے ہیں، تاریخ جا کر پڑھیے۔
روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات کو رسول خدا نے یہ چادر دی، علی مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے تھے، اس چادر کو پارچوں میں تقسیم کر کے سارے لوگ غریب غربا کے اندر تقسیم کر دیا، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ علی کا ایثار یہ ہے، علی کی سخاوت کا عالم یہ ہے۔ رسول خدا نے تھوڑی دیر کے بعد علی ابن ابی طالب کو بلایا، کہا کہ علی 3000 مسقال سونا تھا اس کے اندر، تمہیں اتنا بڑا فائدہ پہنچا، اب سارے کے سارے مہاجرین و انصار تمہارے گھر پر آ کر دعوت کھائیں گے۔ اور علی ابن ابی طالب وہ سارا کا سارا مال تو غریبوں میں بانٹ چکے ہیں۔ زہرا کے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ زہرا کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ یہ مقام فاطمۃ الزہرا ہے، یہ عطائے علی اور عطائے زہرا ہے کہ جب علی نے اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں کھول دیا، فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں کھول دیا، تو پھر پروردگار عالم کیا اجر دے گا؟ پروردگار عالم اس انداز کا اجر دے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آسمان سے وہ دسترخوان نازل ہوگا، کسی سے دیکھ کر مریم کی یاد آ جائے گی، اور جناب زہرا یہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب گھر پہنچے مولا کائنات سارے صحابیوں کو، انصار کو لے کر، رسول خدا کو لے کر، دیکھا گھر میں سے بہترین کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کھانا کہاں سے آیا؟ جناب زہرا آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، پروردگار عالم کو شکر ادا کرتی ہیں، اور اس آیت کی تلاوت کرتی ہے جو جناب مریم کے قصے کو بیان کرتی ہے کہ جب جناب زکریا نے جناب مریم سے پوچھا تھا تو انہوں نے کیا جملے کہے تھے؟ انہوں نے بھی یہی جملے کہے تھے کہ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے رزق دے دیا کرتا ہے۔ یہ آسمان سے زہرا کے گھر کی برکت میں دسترخوان نازل ہوتا ہے، سارے کے سارے مدینے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے جناب زہرا کی زندگی میں جو کچھ عطائیں جناب زہرا بانٹ رہی ہیں، بتانا چاہ رہی ہیں مومنین کو، خاص طور پر ہماری دنیا کے اعتبار سے، حدیث کے جملے جناب زہرا فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ ایک تو یہی کیفیت جو انفاق کی کیفیت ہے، جو جناب زہرا کی زندگی میں ابتدا سے لے کر آخر تک ہمیں نظر آئے گی۔ کس قسم کا انفاق ہے جناب زہرا کا کہ جب بھی کبھی موقع آتا ہے سائل جناب زہرا کے در پر آ جاتا ہے۔ کتنے مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جناب زہرا کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کروا دیا۔ یعنی واقعا جناب زہرا کے مقام، جناب زہرا کی عطاؤں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جناب زہرا فرماتی تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا چیز؟ فرماتی ہے تلاوت و کتاب اللہ۔ تمہاری دنیا سے مجھے سب سے پہلی چیز جو پسند ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موبائل کے اوپر قرآن چلا کر اپنی مرضی سے جو کام کرنا ہو کرتے رہیے۔ قرآن چل رہا ہو، آواز آ رہی ہو اور انسان اس کی مخالفت بھی کر رہا ہو، قرآن کو پڑھنا ہے، اپنی زبان سے جاری کیجئے، اور فقط زبان سے جاری نہیں کرنا، اس کے مقصد کو سمجھیے، اس کے مطلب کو سمجھیے۔ جناب زہرا قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اس انداز میں کرتی تھی کہ قرآن کی آیت کے مفاہیم کو سمجھتی تھی، اس پر عمل کیا کرتی تھی۔ جناب زہرا کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، نظر آئے گا رسول اکرم نے ایک مقام پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ایک تحفہ بھیجا، ایک نیا لباس تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ کچھ دن کے بعد جناب زہرا کو دیکھا تو وہی پرانا لباس پہن کر موجود تھی۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے سوال کیا کہ زہرا وہ نیا لباس دیا تھا تمہیں، وہ کہاں ہے؟ جناب زہرا فرماتی بابا وہ تو میں نے فقیر کو دے دیا۔ رسول خدا نے کہا نیا لباس تھا، وہ فقیر کو دے دیا؟ اور جناب زہرا قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتی ہیں، گویا بابا کو بتانا چاہ رہی ہیں، اور رسول خدا یہ سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ جناب زہرا پیغام دینا چاہ رہی ہیں پوری امت کو کہ بابا نیکی تو وہ ہوا کرتی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز قربان کرنے کے بعد ملا کرتی ہے۔ آپ نے نیا لباس بھیجا، زہرا کو سب سے زیادہ محبوب وہی لباس تھا، اور خدا اسی نیکی کو قبول کیا کرتا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ترین ہوا کرتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان
نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتا کہ جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو قربان نہ کر دے۔ کیا آج واقعا ہم جناب زہرا کے ماننے والے ہیں؟ ہم اگر کسی نیکی کے لیے آگے بڑھتے ہیں کس انداز کی نیکی ہوتی ہے؟ جو کسی کام کی نہیں رہتی وہ فقیر کو دے دیتے ہیں، سائل کو دے دیتے ہیں۔ اور تو اور چھوڑیے، اگر ہمارے پاس 2 کرنسی نوٹ ہو، ایک سڑا ہوا ہو اور ایک کڑک ہو، تو بھی انسان کڑک والا اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے، سڑا ہوا فقیر کو دے دیتا ہے، اگرچہ کہ دونوں کا کام ایک ہی ہے۔ یعنی واقعاً اس لیول کے اوپر آج کا انسان موجود ہے کہ وہ کرنسی نوٹ کے جو دونوں ایک ہی کام کرنے والے ہیں، ایک ہی چیز ملنے والی ہے، قیمت ایک ہی ہے، ویلیو ایک ہی ہے، لیکن جیب میں ہم چمکتا ہوا کڑک نوٹ رکھیں گے، فقیر کے ہاتھ میں وہ جس کے اوپر میل کچیل لگا ہوا ہوگا وہ دے دیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کڑک نوٹ بھی دے دیا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی فطرت کے اندر انسان کی یہ چیز موجود ہے۔ جناب زہرا کہہ رہی جس چیز سے محبت کرتے ہو خدا کی راہ میں قربان کرنا سیکھو۔ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ، تلاوت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، جو اس کے اندر لکھا ہے اس پر عمل کرو۔ اس پہ اگر لکھا ہے کہ سب سے قیمتی چیز خدا کی راہ میں قربان کرنی ہے تو قیمتی چیز قربان کرو۔ دوسری چیز الانفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق کرنا جناب زہرا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا جناب زہرا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب تک اپنے بابا کے چہرے کو نہیں دیکھ لیتی جناب زہرا کو سکون نہیں ملتا۔ یہ عطائے جناب زہرا ہے۔ یہ 3 باتیں اپنی زندگی سے باندھ لیجئے۔ جو چیزیں ہمارے لیے ممکن ہیں انہیں عمل میں لانے کی کوشش کیجئے، تلاوت کتاب خدا کیجئے، اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیے، پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے۔ جناب زہرا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، زندگی میں سختیاں بہت ہیں، لیکن جہاں کبھی جناب زہرا کو نیکی کا موقع ملتا ہے جناب زہرا ہاتھ کو بند نہیں کرتی، جہاں کہیں جناب زہرا کو موقع مل رہا ہے۔ اور ایک مقام نہیں، 10 مثالیں ایسی بڑی ہیں روایتوں کے اندر، یہاں تک کہ اصحاب رسول جانتے ہیں کہ اگر کہیں سے کچھ نہ ملے دروازے جناب زہرا پہ آ جانا، در جناب سیدہ پہ آ جانا، ساری کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، یہ عطائے جناب سیدہ ہے، اور یہ ہم سب کے لیے عطا ہے کہ جناب زہرا بتا رہی ہیں کہ دیکھو کس انداز میں زندگی کو گزارنا ہے۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک اعرابی آتا ہے، دیہاتی ہے، آ کر رسول خدا کی خدمت میں گستاخی کرتا ہے، مسلسل بدتمیزی کرتا ہے۔ رسول خدا بڑے تحمل سے برداشت کرتے، بڑے تحمل سے برداشت۔ کچھ رسول کے قریب تھے، آگے بڑھ کر غصہ دکھانے لگے کہ اے رسول اللہ ابھی تلوار سے گردن جدا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ یہ صفت بڑی امپورٹنٹ ترین صفت ہے، بلکہ روایت میں یہاں تک جملہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ نبوت کے قریب کی صفت ہے، تحمل و برداشت۔ کتنے اہم ترین پیغام چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے پہنچا دیے رسول خدا نے۔ اب وہ شخص جب رسول خدا کے تحمل کو دیکھتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے ایک جانور کو نکالتا ہے، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، ہاتھ کے آستین میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ گواہی دے گا تو میں مان لوں گا۔ وہ جو چھوٹا جانور نکلتا ہے رسول خدا کی گواہی دے دیا کرتا ہے، رسول خدا کی رسالت کا اعلان کر دیا کرتا ہے۔ رسول خدا پہلے تو اس سے بات کرتے ہیں، جب یہ ساری باتیں نہیں ہوئی تھی، جب اس نے جانور کو ہاتھ سے نہیں نکالا تھا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ دیکھ تو مجھ سے کس انداز میں بات کر رہا ہے، کیا عرب کے لوگوں کا دستور یہی ہے کہ بے ادبی سے پیش آئیں؟ رسول خدا نے بڑے تحمل سے بات کی، اور جب اس چھوٹے جانور نے رسالت کی گواہی دے دی، قبیلہ بنی سلیم کا یہ فرد تھا، رسول خدا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا۔ اب رسول خدا سوال کرتے ہیں شخص یہ بتا تیرے پاس کچھ زیادہ راہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے ساتھیوں کو کہتے کوئی اسے قرآن مجید کے کچھ سوروں کی تعلیم دے دو، پھر کہتے تیرے پاس کچھ زیادہ راہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قبیلہ بنی سلیم کا سب سے کمزور ترین فقیر ترین آدمی ہوں۔ رسول خدا کہتے کہ جو اس شخص کو ناقہ دے گا، سواری دے گا، میں جنت میں اس کی سواری کی ضمانت لیتا ہوں۔ ساتھ میں نبادہ کھڑے ہوتے ہیں، اسے کھڑے ہو کر سواری دے دیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں اس سواری کی صفت کیا ہوگی؟ رسول خدا
جنت میں اس سواری کی خصوصیات کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. بحر الانوار کی روایت ہے، جا کر پڑھیے. اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو اس شخص کو امامہ پہنائے گا میں اسے تقویٰ کا تاج کی ضمانت دیتا ہوں. مولا کائنات کھڑے ہوئے، مولا کائنات نے اپنا امامہ اتارا، اس شخص کے سر پر رکھ دیا. رسول خدا نے اس تقویٰ کے تاج کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی. پھر رسول خدا کہنے لگے جو شخص اسے زاد راہ کے طور پر کوئی چیز دے گا میں ضمانت دیتا ہوں کہ جیسے ہی وہ مرے گا اور جو زندگی کا آخری مرحلہ ہوگا تو وہ کلمہ شہادتین پڑھے گا اور میرے ساتھ ملحق ہو جائے گا. سلمان فارسی کھڑے ہوئے زاد راہ اکٹھا کرنے کے لیے. رسول خدا کی ہر زوجہ کے در پر گئے، کہیں سے کچھ نہ ملا. جناب زہرا کے پاس آئے، کہنے لگے رسول خدا نے یہ بات کی ہے. جناب زہرا نے اپنی چادر کو دیا اور کہا جاؤ اسے شمون یہودی کے پاس لے کر چلے جاؤ، اسے دے دینا، اور جو زاد راہ ملے وہ اسے لا کر دے دینا. اب روایت مختلف ہے، مختلف مقام پر. کچھ مقام پر یہ لکھا ہے کہ جناب زہرا نے اسے کہا کہ ایک سیر گندم اور ایک سیر جو لے کر آنا. اسے پھر خود پیس کر جناب زہرا نے کچھ غذا بنا کے فراہم کی. اور کچھ مقام پر یہ ہے کہ جناب زہرا نے کہا کہ جو زاد راہ ملے وہ لے کر دے دینا. یاد رکھیے جناب زہرا کا جو یہ انفاق ہے، میں کہوں گا بی بی کے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، چادر دے دی کہ جاؤ جا کر یہ شمون یہودی کو دے دو. خاص اس یہودی کے پاس بھیجا. شمون یہودی جناب زہرا کی چادر کو دیکھتا ہے. اب یہ مختلف انداز میں مختلف جگہ پر روایتیں موجود ہیں، لکھنے والوں نے مختلف انداز میں اس روایت کو نقل کیا. شمون یہودی نے جب اس چادر کو دیکھا تو ایک مرتبہ چادر کو دیکھ کر گریہ کرنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس قسم کا زہد دیکھنے میں نظر آئے گا، اور واقعاً یہ رسول کی بیٹی ہی ہے اور یہ رسول بھی برحق ہے. یہ کہہ کر رسول خدا پر ایمان لے کر آ گیا. یہ چادر زہرا کی برکت ہے، یہودی ایمان لے کر آ جاتا ہے. یہ چادر زہرا کی برکت ہے کہ کتنے لوگوں کو زاد راہ مل جایا کرتا ہے. یاد رکھیے جناب زہرا کی زندگی کا یہ عمل، اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کیجئے. یہ عطائے جناب زہرا ہے تمام مومنین کے لیے. قرآن مجید کی تلاوت، انفاق فی سبیل اللہ. آج شب جمعہ ہے، جمعے کے اعتبار سے ایک روایت سنتے جائیے. جناب زہرا کی عطاؤں میں سے ایک عطا یہ ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا. روایتیں کہتی ہیں کہ حسنین اپنی مادر گرامی کو شب جمعہ دیکھا کرتے تھے کہ پوری رات دعائیں مانگتی تھی، یہاں تک کہ صبح کا وقت آ جایا کرتا تھا. اور یہ دعائیں کس کے لیے مانگتی تھیں؟ دوسرے لوگوں کے لیے دعا مانگتی تھیں. حسنین کہتے تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب گھر والوں کی باری آئی تھی، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا باہر والوں کے لیے دعائیں مانگتی تھی. یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. تم دوسروں کے لیے دعا مانگو، پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. روایتوں کے جملے دوسرے مقام پر موجود ہیں. اور تو اور جناب زید شہید سے ایک روایت منقول ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا موقع آتا ہے، یعنی جمعے کے دن ایک موقع، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان جس میں جو دعا مانگے مسلمان، پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا، پروردگار عالم اس دعا کو ضرور قبول کر لیا کرتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا ابھی بھی یہ بتائیے وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی ساعت ہے کہ جس میں پروردگار عالم دعاؤں کو رد نہیں کرتا. بی بی فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو اور آدھا حصہ غروب ہو چکا ہو اور آدھا باقی ہو، یعنی بالکل غروب کے قریب کا مرحلہ ہو، تب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو دعا مانگتا ہے. جمعے کے دن کی بات ہو رہی، یہ عطائے جناب سیدہ گفٹ سمجھ کے رکھ لیجئے. کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ مرحلہ آئے اور ہمیں بھی یہ نعمت حاصل ہو. سورج غروب ہونے کا مرحلہ ہو اور آدھا غروب ہو چکا ہو، اس وقت انسان جس دعا کو مانگے. روایتیں کہتی ہیں جناب زہرا کے گھر میں جو شاگردہ ہوا کرتی تھی خواتین، انہیں کہا جاتا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے رہو، جیسے ہی سورج آدھا غروب ہو اس کے بعد اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا. یہ وہ بی بی کہ جو سب کو عطائے بانٹ رہی ہیں، سب کو دے رہی ہے. لیکن اس بی بی کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے
کہ یہ بیوی رسول کی عطا کی ہوئی چیز کو دربار میں مانگنے کے لیے جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ہے، بیوی اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، اپنے بابا کی دی ہوئی جاگیر کو مانگنے کے لیے بیوی کو دربار تک جانا پڑا۔ کوئی صاحب شعور شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ رسول کی وہ صدیقہ بیٹی کے جو مباہلے کے اندر رسول کے ساتھ تھی، اسے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دربار تک جانا پڑے گا۔ زہرا کی مظلومیت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ زہرا کو اپنا حق مانگنے کے لیے دربار تک جانا پڑا۔ عزیزو، اس زہرا کے مقام کو سمجھیے، اس سیدہ کے مقام کو سمجھیے۔ یہ وہ بیوی ہے کہ جو رسول خدا کے پاس ان کی رحلت کے وقت، آخری وقت میں موجود ہے۔ رسول خدا کا سر زہرا کی گود میں موجود ہے، اور روایت نے جملہ لکھا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، جناب زہرا کہتی ہیں، اے آنے والے، میرا بابا بڑا بیمار ہے، کسی اور وقت آنا۔ آنے والا دستک دیتا رہتا ہے۔ جناب زہرا غضبناک ہو کر کہتی ہے، میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، تجھے سمجھ نہیں آتا۔ آنسو چہرے رسول خدا پر ٹپکتے ہیں۔ رسول خدا اپنی آنکھوں کو کھول کر کہتے ہیں، زہرا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے۔ یہ کسی کے در پر آتے ہوئے اجازت نہیں لیتا، لیکن تیرے گھر کا شرف اتنا ہے، تیرے گھر کا مقام اتنا بلند ہے کہ ملک الموت بھی تیرے در پر اجازت لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ بیوی جو رسول خدا کے اتنے قریب ہے، جس کا گھر اتنا بلند و والا ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لے کر آ رہا ہے، لیکن رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آنے والے لوگ بڑے عجیب انداز میں آئے۔ عزیزو، جناب زہرا کی گریے کو تصور میں لائیے۔ روایتوں نے جملہ لکھا، رسول خدا کو گزرے ہوئے 7 دن گزرے، بیوی نے اس انداز کا گریہ کیا کہ سارے کے سارے مدینے کے لوگ گھبرا کر جمع ہو گئے۔ اس انداز میں جمع ہوئے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، شاید رسول خدا قبر سے باہر آ گئے ہو۔ روایت کے جملے ہیں، اور بیوی جا کر گریہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ بیوی گریہ کس انداز میں کر رہی ہے؟ عزیزو، جب کسی کا کوئی قریبی رخصت ہوتا ہے، لوگ تسلیاں دینے کے لیے آتے ہیں، لوگ تعزیت دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا زہرا کے گھر میں کوئی تعزیت دینے کے لیے آیا تھا؟ کیا زہرا کے گھر میں کوئی تسلی دینے کے لیے آیا تھا؟ ارے یہ تو وہ مظلومہ بیوی ہے کہ جب اپنے بابا پر گریہ کرتی تھی، کبھی درخت کو کاٹ دیا جاتا تھا، کبھی مولا علی کو آ کر کہا جاتا تھا، علی زہرا سے کہیے کہ کبھی دن میں روئے یا رات کو روئے۔ زہرا پورے دن گریہ کرتی ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس بیوی کو کھل کر گریہ کرنے نہ دیا گیا۔ عزیزو، زہرا کی مظلومیت کو سمجھو۔ لوگ تسلی دینے نہ آئے، بلکہ دروازے پر آگ لے کر آئے، تعزیانے لے کر آئے۔ عزیزو، سننا بڑا آسان ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، قم کے اندر ایک زائر پہنچا، مکہ مدینہ کی زیارت کر کے آیا تھا، کہنے لگا میں مدینے جب پہنچا نا، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، روایت ذہن میں آئی کہ جو زہرا کے گھر کے قریب ریاض الجنہ کے حصے میں نماز پڑھے، اس پر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے بیوی کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے زہرا کی مصیبت پر گریہ کرنا شروع کیا کہ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا جو وہاں کا متولی و شرطا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے میرے سینے پر زوردار دھکا مارا، ارے میں چہرے کے بل زمین پر گرا۔ کہنے لگا جیسے ہی میں زمین پر گرا، مجھے مدینے میں جناب زہرا کی مظلومیت یاد آئی۔ ارے میں تو ایک دھکے کی وجہ سے گرا تھا، زہرا پر تو جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا۔ ارے جناب زہرا کی حالت کیا ہوئی ہوگی جب جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر گرا اور زہرا کی زبان سے جملہ جاری ہوا، اے فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں عطائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔
ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے اور انتقام جناب زہرا سلام اللہ علیہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع